السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورۃ تفسیر القرآن میں اللہ کی توفیق سے آج 26ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی یہ نمبر لکھو۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اللہ ہی اس کا معنی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتابی، اتارنا ہے اس کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز جو نہایت غالب، الحکیم حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور مقرر وقت کے لیے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یہ ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بلا وجہ اللہ نے کائنات کی تخلیق نہیں فرمائی، اور یہ آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے یہ ایک مقرر وقت تک ہے، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان اور زمین یہ ختم کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما اس چیز سے، انذروا وہ ڈرائے گئے، مورزون منہ موڑنے والے ہیں۔ کافروں کو جس قیامت سے ڈرایا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس آخرت سے منہ موڑتے ہیں اور اس کی حیثیت کا انکار کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ جسے تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض تم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں، یعنی اللہ کو چھوڑ کے تم جن اپنے معبودوں کو پکارتے ہو بتاؤ انہوں نے زمین میں کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، یعنی انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ ایتونی بکتاب، تم لاؤ میرے پاس کسی کتاب کو، من قبل ھذا اس سے پہلے کی، یعنی ہمیں دلیل چاہیے کہ تمہارے جو شریک ہیں وہ آسمانوں اور زمین اور کائنات کی تخلیق میں بھی اللہ کے شریک تھے، عبادت میں تو تم نے شریک بنا لیے، کیا یہ تخلیق میں بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک تھے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کوئی دلیل لے کر کے آؤ، کسی تورات زبور انجیل میں اس بات کا تذکرہ ہو، او اثارت من علم، یا کوئی نقل شدہ بات علم سے، یعنی کوئی علمی بات کرو اور پڑھی لکھی بات کرو کہ یہ واقعتاً تمہارے شریک تخلیق میں بھی اللہ رب العالمین کے شریک تھے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل، اور اس کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اس آدمی سے، یدعو من دون اللہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، یعنی اس شخص سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے فریاد کرتا ہے، اور فریاد وہ کس سے کرتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، نہیں وہ دعا قبول کریں گے اس کی قیامت کے دن تک، ابھی سے لے کے قیامت کے دن تک وہ ان کی دعا نہیں سن سکتے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کو پکاریں گے تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جبکہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں، یعنی جب بھی غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، مردوں کو پکارا جاتا ہے، تو وہ زندوں کی پکار سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ
کانو لہم اعداء، وہ ہوں گے ان کے دشمن، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ ہوں گے ان کی عبادت سے انکار کرنے والے۔ یعنی قیامت کے دن جن کی بندگی کی جاتی تھی اور جو بندگی کرنے والے تھے، اللہ دونوں کو اکٹھا اپنے پاس بلائیں گے۔ پھر جن کی بندگی کی جاتی تھی وہ انکار کر دیں گے کہ اللہ یہ ہماری بندگی کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری واضح آیات، قال، تو کہتے تھے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، للحق کی، حق کا یعنی قرآن کا۔ جب بھی قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی، جب وہ ان کے پاس لے کر کے آیا، تو لوگوں نے کیا کہا، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ ہم یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے قرآن کو بنا لیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو نہیں اختیار رکھتے ہو تم میرے لیے اللہ سے کچھ بھی۔ ہوا اعلم بما تفیضون فی، وہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم باتیں بناتے ہو، یعنی کبھی تم مجھے دیوانہ، کبھی شاعر، کبھی پاگل، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو تم میرے اوپر الزام لگاتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کافر الزام لگاتے تھے، اور ہمارے ان الزامات پر کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، کافی ہے وہ اللہ بطور گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ یعنی تم نے میرے اوپر کیا کیا الزام لگائے، اللہ ان باتوں کو اور ہماری ان باتوں میں درمیان میں بطور گواہ کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، نہیں ہوں میں کوئی انوکھا رسول، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی انوکھا اس میں رسول آ گیا ہوں، میرے سے پہلے بھی کئی سارے رسول تھے۔ یہ اللہ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا، جو اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہو تو اللہ آپ کو فرشتہ بنا کے بھیجتا، ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب آپ کو دی جاتی، آسمان کے دروازے کھلتے، ایک فرشتہ نازل ہوتا، آپ کو کتاب دیتا، تو پھر آپ کو نبی مانیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں تمہاری طرف، پہلے بھی تو اللہ نے انسانوں کو ہی نبی بنا کے بھیجا، اور پہلے بھی اللہ رب العالمین کی وحی کے یہی طریقے ہوتے تھے۔ وما ادری ما یفعل بی، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس جا کے تمہارا انجام کیا ہے، مجھے اس بات سے کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیونکہ جب تک بندہ زندہ ہے نا، تب تک تو اس سے توبہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ کیا پتہ کہ بعد میں آپ لوگ مومن بن جائیں، تو میں ابھی آپ کے حوالے سے نہیں جانتا۔ رہا میرا معاملہ تو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، یعنی میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ایک واضح ڈرانے والا، یعنی میں تمہاری طرف ایک ڈرانے والا نبی ہوں، اور اس کے علاوہ میری حیثیت یہ ہے کہ میں صرف وہ پیغام آپ کو دیتا ہوں جو اللہ میرے اوپر القاء کرتا ہے یا وحی بھیجتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان کان من عند اللہ، اگر وہ ہو، یعنی قرآن اگر واقعی اللہ کی طرف سے ہو، تم تو کہتے نا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بتاؤ کہ اگر واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بہ، اور تم نے تو اس کا انکار کر دیا ہے، وشہید شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ہے ایک گواہ نے بنی اسرائیل سے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے کہ لوگوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک بندے نے گواہی دی ہے کہ یہ قرآن صحیح ہے، کیونکہ وہ تورات کے عالم تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے یہود کے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ بعض نے کہا کہ اس سے کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، تو بہرحال بہت سے لوگوں نے
قرآن کو قبول کیا، اپنی عیسائیت کو یہودیت کو ترک کر کے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گواہی دی گواہ نے بنی اسرائیل میں سے، من مثلی ہی اس جیسی کتاب کی، فآمن پھر وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم لیکن تم ایمان نہیں لائے، تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والے لوگوں کو۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جن لوگوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے تھے، لو کان خیرا ما سبقونا الی، اگر یہ دین ہوتا نا تو یعنی یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الی نہیں وہ سبقت کرتے ہم سے اس کی طرف، یعنی کافر جو تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر یہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تو یہ جو غریب غریب صحابہ ہیں نا، یہ ایمان لانے میں ہم سے جلدی نہ کرتے، مطلب یہ کہ ہم جلدی ایمان لے کر کے آ جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، اور جب وہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی بھی اس سے، فَسَيَقُولُونَ تو وہ ضرور کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے، هَذَا إِفْكٌ قدیم یہ پرانا جھوٹ ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو امام تھے یعنی پیشوا، ورحمتاً اور رحمت تھی، وَهَذَا کتاب اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے تورات زبور اور انجیل کی، لساناً عربیاً عربی زبان میں ہے، یہ عربی زبان میں کیوں ہے؟ لینذر تاکہ وہ ڈرائے الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، وبشرا اور خوشخبری ہے للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے، ان الذین قالوا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ ڈٹے رہے، فلا خوف علیہم نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی یہ وہ صحابہ کرام تھے جو شروع شروع میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر مشکلات ان کے لیے آئیں، بہت ساری مصیبتیں ان کے لیے آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے ایمان پہ مضبوط رہے، اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو دین کو قبول کر کے پھر پھرتے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنت یہی جنت والے ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جزاءً یہ بدلہ ہے، بما اس وجہ سے کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے، ووصینا الانسان اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، احساناً نیکی کرنے کی، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حملت امہ اسے اٹھائے رکھا ہے اس کی ماں نے، کرہن تکلیف میں، ووضعتہ کرہا اور اس نے جنا ہے اسے تکلیف کی حالت میں، وحملہ اور اس کا حمل، وفصالہ اور پھر اس کا دودھ چھڑانے کا جو دورانیہ ہے، 30 شہرا 30 مہینے ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ووصینا الانسان بوالدین احسانا، اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن حسن سلوک کس نے کیا ہے؟ اللہ نے آگے صرف ماں کا تذکرہ کیا، باپ کا تذکرہ نہیں کیا، پہلے کہا کہ دونوں سے حسن سلوک کرو، اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ ماں نے تمہارے ساتھ زیادہ مشکلات کو برداشت کیا ہے، تو چونکہ ماں کی فضیلت زیادہ ہے، ماں کا مقام باپ سے بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ جب اس نے اس کو اٹھایا، یعنی جب اس کا حمل تھا تب بھی وہ مشکلات میں رہی، اور جب اس نے اس بچے کو جنم دیا تب بھی وہ مشکلات میں رہی، اور اس کے جو دودھ چھڑانے کا دورانیہ ہے وہ 30 مہینے ہے۔ اب یہ دودھ چھڑانے کا جو دورانیہ ہے وہ 30 مہینے کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بچے کو جو دودھ ہے وہ حولین کاملین، 2 مکمل سال بچے کو دودھ پلایا جائے گا، تو 2 سال تک جو ہے وہ بچہ دودھ پیتا ہے، اور 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ یعنی 24 مہینے ہوتے ہیں، 24 سے لے کے 30 تک پیچھے کتنے مہینے بچے؟ 6، تو یہ 6 مہینے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
تو کم از کم جو حمل کی مدت ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ 9 ماہ ہوتی ہے، 10ویں ماہ تک بھی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم جو حمل کی مدت ہے وہ جو حمل کی مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اس کا دودھ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، جب باہر آتا ہے تب بھی اس کا دودھ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ چھڑانے کی جو اس کی مدت ہے وہ کم از کم 30 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے وہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور یہ کم از کم مدت مراد لی گئی ہے، اور 24 مہینے جب وہ باہر ہوتا ہے، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی پختگی کو یعنی جوانی کو، وبلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 سال کو۔ تو 40 سال کے بعد جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ 40 سال کے بعد ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ ربی، اے میرے رب، اوزعنی، تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں، التی، جو انعمت علی، تو نے میرے اوپر انعام کی، وعلی والدی، میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، ایسے عمل کروں کہ ترضا ہو، تو اسے پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی، اور تو اصلاح کر میرے لیے میری اولاد میں۔ یہ جو دعا ہے، سب سے پہلے بندہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے والدین چونکہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، بندہ جب 40 سال کا ہوتا ہے ان پہ اس پہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ پھر چونکہ 40 سال کے بعد بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرتا ہے، تو اس لیے وہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، پھر اس کی جو اولاد ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پہلے تو بچے ہوتے ہیں، پھر جب یہ بڑی ہوتی ہے تو پھر ان کے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ تو یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ جو دعا ہے نا یہ سب سے بہترین ہے، یعنی 40 سال کی مدت کے بعد یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور ساتھ بندہ اس میں کیا کہتا ہے؟ انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کی میں نے تیری طرف، چونکہ اب بڑھاپے کی طرف ہے تو پھر اس کو توبہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ اس آدمی نے دعا کی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کرتے ہیں ان سے، احسن ما عملوا، سب سے بہترین اعمال جو اس نے عمل کیے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے۔ یعنی جو بندہ یہ دعائیں کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی غلطیاں بھی پھر معاف کرتا ہے، اور اس کی جو برائیاں ہیں اس کو دور کرتا ہے۔ فی اصحاب الجنتی، یہ جنت والوں میں سے ہے، وعد الصدق کی، سچے وعدے کے مطابق، یہ اللہ کا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو وہ وعدہ دیے جاتے تھے دنیا میں، ان کے لیے یہی وعدہ تھا، تو یہ وعدے کی وجہ سے اللہ ان کو جنت دے گا۔ وقال والذی قال لوالدیہ، اور وہ جس نے کہا اپنے والدین سے، اف لکما، تم دونوں پر افسوس ہے، اتعیداننی، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو، یعنی تم مجھے وعدہ دیتے ہو، مطلب دھمکی دیتے ہو، کہ ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، یعنی قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ گزر چکی ہیں بہت سی قومیں مجھ سے پہلے۔ بعد میں اللہ نے نافرمان اولاد کا تذکرہ کیا کہ والدین نے کہا کہ بھائی دنیا ہے، مرنا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن اس نے کہا کہ تم دونوں پر افسوس ہے، تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، حالانکہ میرے سے پہلے کتنی قومیں گزر گئی ہیں اور کوئی بھی دوبارہ پیدا نہیں ہوا۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَيْلَكَ، تجھے ہلاکت ہو، آمن، ایمان لے آ، اِنَّ وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی والدین پھر اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں کہ بھائی ایمان لاؤ، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آنی ہے۔ فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، یہ افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، کوئی قیامت نہیں ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہو گئی ان پر عذاب کی بات۔
فی امم ان امتوں کے ساتھ قد خلت من قبلہم جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، یعنی جو یہ سلوک کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ کہ ان کا کہا نہیں مانتا، اور جو تربیتی امور ہیں ان میں وہ غور و فکر نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر پہلی امتوں والا عذاب ثابت ہو چکا ہے، من الجن والانس جنوں سے اور انسانوں سے، انہم بے شک وہ کانو تھے خاسرین خسارہ پانے والے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں مما اس کے مطابق جو عملو انہوں نے عمل کیے، یعنی ہر ایک کے لیے جنت میں درجات اس حساب سے ہیں جس حساب سے لوگوں نے اعمال کیے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ تاکہ اللہ پورا پورا بدلہ دے انہیں اعمالہم ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا علی النار آگ پر، یعنی جس دن اللہ کافروں کو آگ پر پیش کرے گا، اذھبتم طیباتکم اور ان سے کہا جائے گا تم لے جا چکے اپنی اچھی چیزیں یعنی لذتیں فی حیاتکم الدنیا اپنی دنیاوی زندگی میں، یعنی اللہ ان سے کہیں گے کہ تم نے ساری اچھی اچھی چیزیں نعمتیں دنیا میں لے لی ہیں نا، واستمتعتم بها اور تم نے ان سے فائدہ حاصل کر لیا ہے، فالیوم تجزا سو آج بدلہ دیا جائے گا تمہیں عذاب الہون ذلت کے عذاب کا، بما اس وجہ سے کن تم تستکبرون فی الارض تھے تم تکبر کرتے زمین میں بغیر الحق کی ناحق، یعنی اللہ کہیں گے ایسے کافروں کو دنیا میں تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ تم نے سونا نہیں پہننا، مردوں نے سونا بھی پہن لیا، مردوں نے ریشم بھی پہن لی، دنیا کو اپنے لیے جنت بھی بنا لیا، تو اللہ کہیں گے دنیا میں چونکہ تم نے سارا کچھ حاصل کر لیا ہے اب ہمارے پاس تمہارے لیے ذلت کے عذاب کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے، یعنی نافرمان بھی تھے، تو یہ ایک وجہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اور آپ یاد کیجئے عاد کے بھائی ہود کو، یعنی ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کیجئے، اذ انذر قومہ بالاحقاف جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں، احقاف جو ہے نا یہ یمن کے مشرقی حصے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے حضرموت، حضرموت یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ حود علیہ السلام کی قوم آباد تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ احقاف یعنی حضرموت جو ایک علاقہ ہے، اللہ رب العالمین نے حود کو جب ان کی طرف بھیجا تو وقد خلت النذر جبکہ گزر چکے ہیں کئی ڈرانے والے من بین یدیہ اس کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس سے آگے اور پہلے، اللہ تعبدو اس نے جا کر کے لوگوں سے کیا کہا ہود نے کہ بھائی نہیں عبادت کرو سوائے اللہ کی، انی اخاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے، میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، قالو انہوں نے کہا جئتنا لتأفکنا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو ہٹا دے ہمیں ہمارے الہوں سے، فَأْتِنَا تو لے یا ہمارے پاس بما اس عذاب کو تعیدنا تو وعدہ دیتا ہے ہمیں ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی اللہ نے کہا کہ نبی نے لوگوں سے کہا کہ بھائی بات مانو سیدھے راستے پہ آ جاؤ نہیں اللہ عذاب بھیج دے گا، تو لوگوں نے کہا کہ عذاب ہے لے آؤ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اس حوالے سے عذاب کے حوالے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، قال اس نے کہا کہ انما العلم عند اللہ اصل یہ ہے کہ عذاب کب آئے گا یہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن وَأُبَلِّغُكُمْ اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں ما وہ پیغام ارسلت بہ جو بھیجا گیا ہوں میں اس کے ساتھ، یعنی جو پیغام اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں وہ پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں جاہل قوم نادانی کر رہے ہو، یعنی تم خود اللہ رب العالمین سے عذاب مانگ رہے ہو، میں آپ کو بڑا نادان سمجھتا ہوں، فلما رأوہ پھر جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو عارضاً ایک بادل کی صورت میں مستقبل اودیتہم اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے، یعنی آسمان سے انہوں نے جب بادل کو دیکھا تو وہ قوم پھر بھی سمجھ نہیں سکی، قالو انہوں نے کہا کہ ھذا عارض ممطرنا یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا ہے، یعنی انہوں نے سمجھا کہ بارش ہونے والی ہے، بل ہوا بلکہ نہیں ہے وہ مستعجل تم جو تم جلدی کر رہے تھے بھی اس کو،
ریحن آندھی ہے، فیہا اس میں عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب ہے، جو ان کو بظاہر آندھی اور طوفان یعنی بظاہر ان کو بارش نظر آ رہی تھی، وہی ان کے لیے عذاب ثابت ہوا۔ وہ سخت آندھی تھی، اور آندھی کی وجہ سے وہ ساری کی ساری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ہماری والدہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی بادلوں کو دیکھتے اور پھر آندھی اور طوفان کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے، کبھی گھر میں کبھی باہر، پھر آسمان کی طرف دیکھتے اور آپ پریشان رہتے جب تک وہ بارش برس نہیں جاتی تھی، تب تک آپ پریشان رہتے۔ پھر جب بارش برستی پھر وہ کہتے کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور پھر ساتھ وضاحت کرتے کہ یہی بارش تھی بظاہر جو اللہ رب العالمین نے قوم عاد پہ بھیجی، اور یہ بظاہر آنے والے بادل ہی تھے جو ان کے لیے بہت بڑے عذاب ثابت ہوئے۔ تدمر کل شیء بامر ربها، وہ تباہ و برباد کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا، تو وہ ایسے ہو گئے، لا یرا، کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا، الا مساکنہم، ان کے گھروں کے سوا، یعنی ان کے گھر باقی بچے، باقی انسانوں میں سے کوئی انسان نہیں بچا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والے لوگوں کو۔ جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے قدرت دی انہیں، فیما اس چیز میں، کہ ام مکناکم، ہم نے قدرت نہیں دی تمہیں، فی اس میں، وجعلنا لہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو قوم عاد کو ہم نے اختیارات دیے تھے نا، اللہ قریش سے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ اختیار ابھی تک آپ کو نہیں دیے، یعنی وہ بڑے اختیارات والی قوم تھی۔ وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ، ہم نے بنائے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ فما اغنى عنہم سمعہم، تو پھر نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے کانوں نے، نہ ان کی آنکھوں نے، نہ ان کے دلوں نے، کچھ بھی۔ یعنی کان تھے، حق بات نہیں سنتے تھے، آنکھیں تھیں، حق بات کو دیکھتے نہیں تھیں، دل تھا لیکن ایمان کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کان اور یہ آنکھیں ان کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوں۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ انکار کر رہے تھے اللہ کی آیات کا، وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، اور گھیر لیا اس کو جس کا وہ تھے مذاق اڑایا کرتے، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ وَلَقَدْ اہلکنا، اور بلا شبہ ہم نے ہلاک کیا، ما حولکم، جو تمہارے ارد گرد ہیں، من القریٰ، ان بستیوں میں سے، اور صرفنا الآیات، اور ہم نے پھر پھر کر بیان کی آیات کو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ سکیں۔ فلولا نصرہم، پھر کیوں نہ ان کی مدد کی ان لوگوں نے، اتخذوا من دون اللہ، جو انہوں نے بنا رکھا تھا انہیں اللہ کے سوا معبود۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ان بستیوں کو ہلاک کیا تو ان کے معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ پیغام یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کی معبودوں نے ان کی مدد نہیں کی تو تمہارے معبود اللہ کے عذاب سے تمہیں ٹال سکتے ہیں۔ قرباناً آلیہا، قرب حاصل کرنے کے لیے معبود جو ان کے تھے، بل ضلوا، بلکہ وہ سب معبود گم ہو گئے، عنہم، ان سے، وذالک، اور یہ افکہم، ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور جو وہ گھڑتے تھے، افترا باندھتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف ایک گروہ کو جنوں میں سے، یستمعون القرآن، وہ غور سے قرآن کو سن لیں، فلما حضروہ، پھر جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، قالو، تو انہوں نے کہا کہ انصتو، تم خاموش ہو جاؤ، فلما قضی، پھر جب تلاوت کو پورا کر دیا گیا، ولو، وہ جن واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈرانے والے بن کے۔ یہ وہی تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے میں تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت آئی، انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور پھر ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا به، وہ لوگوں کو ہدایت اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک ہم نے سنا ہے ایک کتاب کو، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لما، ان کتابوں کی، بین یدیہ، جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یہدی، وہ رہنمائی کرتی ہے، الی الحق، کی حق کی طرف، وَإِلَى صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا، اے میری قوم، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ،
تم قبول کر لو اللہ کے داعی کی بات کو، وآمنوا بھی، اور تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے، ویجرکم، اور وہ بچا لے گا تمہیں من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ یہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ رسول کی بات مانو، وہ تمہیں عذاب سے بچا سکتا ہے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو نہیں قبول کرے گا اللہ کے داعی کی بات کو، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، بِمُعْجِزٍ، ہرگز عاجز کرنے والا اللہ کو زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہیں ہے اس کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار، أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بلکہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بلا شبہ کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور نہیں وہ تھکا ان کے پیدا کرنے سے، یعنی اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، کیا وہ بقادر، قادر ہے اس بات پہ کہ یحیی الموتیٰ، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، یعنی آسمان اور زمین کو بنانے والا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ویوم، اور جس دن یعرض، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر، الیس ھذا بالحق، تو کہا جائے گا کیا نہیں ہے یہ حق، یعنی پہلے تو تم قیامت کا انکار کرتے تھے نا، اب بتاؤ یہ قیامت اور یہ عذاب برحق ہے۔ قالو، تو جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وربنا، ہمارے رب کی قسم۔ قالا، تو اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب، تو عذاب چکھو، بما، اس وجہ سے، تم تکفرون، کفر کرتے۔ ساری زندگی جو نہیں مانے تو قیامت کے دن جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے پھر مان جائیں گے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، آپ صبر کیجئے جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے، یعنی ہمت والے رسولوں کو تو قتل بھی کر دیا گیا لیکن انہوں نے پھر بھی حق بات کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صبر کیجئے جیسا کہ ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور آپ جلدی کا مطالبہ نہ کیجئے ان کے لیے، یعنی اللہ سے یہ نہ کہیے کہ اللہ یہ بندے تو ماننے والے نہیں ہیں تو ان کے اوپر عذاب کو بھیج دے، ایسا نہ کرنا۔ کأنہم، گویا کہ وہ کافر، یوم یرون، جس دن دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، لم یلبسو، نہیں وہ ٹھہرے، الا ساعتا من نہار، مگر دن سے ایک ہی گھڑی، بلاغن، یہ تو پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی یہ لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پھر نہیں ہلاک کیے جائے گا سوائے نافرمان لوگوں کے، اللہ صرف نافرمانوں کو قیامت کے دن ہلاک کرے گا۔ سورۃ محمد، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، جن لوگوں نے کفر کیا پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، یعنی یا تو صریح طور پہ کہا کہ ایمان کو چھوڑ دو، یا ان کے لیے ایمان میں مشکلات پیدا کی، یا ان کے اور نیک کاموں کے درمیان رکاوٹ بن گئے، تو اضل اعمالہم، تو اس نے ضائع کر دی ہیں ان کے اعمال۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما، اس قرآن پر، نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہو الحق، اور وہی حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کفرا، اس نے دور کر دی، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، واصلح بالہم، اور اس نے اصلاح کر دی ان کے حال کی، یعنی جو ایمان نہیں لایا اللہ نے اس کے دنیاوی اعمال ضائع کر دیے، جو ایمان لے کر کے آیا اللہ کی طرف سے وہ حق پر ہے تو اس نے اس کی برائیاں دور کر دیں اور ان کے حالات کو بہتر کر دیا۔ ذالک، یہ، بأن، اس وجہ سے ہے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے پیروی کی ہے حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کی مثالیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، اب یہاں سے اللہ رب العالمین
جہاد کا تذکرہ فرماتے ہیں اور جہاد کے کچھ خصوصی احکامات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنوں کو مارنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی کافر ملے تو آپ گردن اتار دیں، نہیں، اس کا تعلق ہے جب آپ نے قتال میں ان کے ساتھ یعنی لڑائی میں ان کے ساتھ ملنا ہے تب آپ نے ان کی گردنیں اتارنی ہے۔ حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو، فشد الوثاق، پھر مضبوطی سے باندھ لو رسیوں کو، مطلب پھر کچھ قیدی بھی بنا لو۔ اسلام جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر لڑائی ہو تو زیادہ سے زیادہ بندے وہاں پہ مارنے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بندہ شروع سے ہی بندوں کو قیدی بنانا شروع کر دے۔ قید جو ہے نا وہ اسلام کے ہاں اتنی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی قیدی بنا بھی لیے تو آپ پھر قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، زیادہ تر فدیہ لے کے چھوڑ دیا کرتے تھے یا ویسے ہی آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو آپ نے ان کو قتل کرنا ہے تاکہ فتنہ ختم ہو، پھر آپ نے ان کے لوگوں میں مزید خوف کو پیدا کرنے کے لیے اور اپنے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے قیدیوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ لینا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا تو احسان کرنا ہے اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ تاوان لینا ہے۔ یعنی یا تو آپ نے پھر احسان کر کے قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حنین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار کافر قیدی بنا لیے تھے، کئی ہزار قیدی کافر بنا لیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بغیر کسی فدیے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی کر دیا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر تنعیم سے کوئی 80 لوگ مدینہ میں آئے تھے، اور وہ رات کو بتائے بغیر مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید کر لیا، لیکن ان 80 کے 80 لوگوں کو بھی ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیدی بنانے کے بعد پہلا سلوک کیا ہے؟ من نم بادو، اس کے بعد آپ احسان کر کے ویسے ہی چھوڑ دیں یا آپ فدیہ ان سے لے لیں۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ ڈال دے جنگ اپنے ہتھیار، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ ذالک، یہ حکم ہے، ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لنتصر، ضرور بدلہ لے لیتا منہم ان سے، ولیکن لیکن لیبلوا، اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ وہ آزمائے تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی اس نے جہاد کا تمہیں پتہ کیوں حکم دیا ہے؟ تاکہ ویسے تو اللہ خود چاہے تو سارے کافروں کو ختم کر دے، تمہیں اس لیے حکم دیا ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ایمان میں کتنے مضبوط ہو۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز وہ ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کے اللہ کے ہاں اجر ہیں، اور اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم، عن قریب وہ رہنمائی کر دے گا انہیں، ویصلح بالہم، اصلاح کر دے گا ان کے حالات کی، ان کے حال کی، وَيُدْخِلُهُمْ، اور وہ داخل کرے گا انہیں، الجنت، جنت میں، عرفہا لہم، کہ وہ پہچان کروا چکا ہے اس کی ان کو، یعنی جنت کی اللہ نے پہچان بھی کروا دی ہے، تو تاکہ لوگوں کو اس کے پڑھنے اور دیکھنے سے اس میں اس کا شوق پیدا ہو سکے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا، اسلام کو غالب کرنے کے لیے تم کافروں کے خلاف لڑو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں کو، یعنی تمہارے پھر قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ضائع کر دیے ان کے اعمال، ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے، کرہ، انہوں نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاحبط اعمالہم، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہی ڈال دی تھی ان پر، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے اس کی مثل سزائیں ہیں، یعنی جیسے اللہ نے قوم عاد، سمود اور قوم لوط کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے بھی ایسی ہی بربادی ہے۔ ذالک بان اللہ،
یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ مولا مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں کا لا مولا لہم ان کا کوئی مولا نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے، کافروں کی مدد نہیں کرتا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ داخل کہاں کرے گا؟ جنات ایسے باغات میں کہ تجری من تحتی الانہار چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام جیسا کہ جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم اور آگ ہی رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح دنیا میں فائدے حاصل کر رہے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے کافروں کو جانوروں کی طرح کیوں کہا؟ کیونکہ جانور جو ہوتا ہے نا اس نے بھی عبادت نہیں کرنی ہوتی، اس کی زندگی میں واحد مقصد کھانا ہے، یعنی اس نے کھانا ہے، اس نے نہ تو اپنے کپڑے بنانے ہیں نہ اس نے اپنا جوتا بنانا ہے، اس کو کمانے کی بھی فکر نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اس کا حساب بھی نہیں ہے۔ تو کافر جو ہوتا ہے نا وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار کے صرف کھا پی کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کھاتا ہے اور کافر بہت زیادہ کھاتا ہے۔ ایک کافر تھا، مسلمان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ 7 آنتوں سے، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ تو اس کا ایک مشاہدہ ایک صحابی نے کیا، جب پہلے وہ کافر تھا تو زیادہ کھانا کھاتا تھا، مسلمان ہو گیا تو اس کا کھانا تھوڑا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ میں پہلے بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا، اب کھانے میں کمی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ تھوڑا کھانا کھاتا ہے، کافر جو ہے وہ 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے۔ مومن تو صرف اپنی کمر کو سیدھی کرنے کے لیے، وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، اور وہ کھانے کے لیے زندہ ہے، مومن زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، جبکہ وہ اس سے مختلف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو، النار مثوی لہم ٹھکانہ تو ایسے لوگوں کا آگ ہی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ہیں، ہی اشد قوتاً کہ وہ زیادہ سخت تھیں قوت میں، من قریتی کا آپ کی بستی سے، التی اخرجت کا جس سے نکال دیا آپ کو، یعنی مکہ سے انہوں نے آپ کو نکال دیا۔ کتنی ہی بستیاں مکہ سے بھی زیادہ طاقتور تھیں تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم تو پھر کوئی مددگار نہیں تھا ان کا۔ افمن کان علی بینۃ بھلا کیا وہ شخص جو واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، کمن اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے، زین لہ سوء عملہ مزین کر دیا گیا ہو اس کے لیے اس کا عمل، واتبعوا اہواءہم اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی۔ مثل الجنتی اس جنت کی صفت یہ ہے کہ التی وہ جس کا وعد المتقون متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فیہا انہار اس میں نہریں ہیں، من ماء ایسے پانی کی، غیر آسن جو بدبو کرنے والا نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاں پانی ٹینکی میں پڑا رہے تو کبھی اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اس کی ایک بدبو بسا اوقات بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایسے نہریں، نہروں کے پانیوں کی ایسی نہریں ہیں کہ کوئی بدبو نہیں ہے، وَأَنْهَارٌ اور نہریں ہیں من لبن لم يتغیر طعمه ایسے دودھ کی کہ بالکل نہیں بدلا ہوگا ان کا ذائقہ۔ دودھ کا جو ذائقہ ہے نا یہ بسا اوقات اس کے تھنوں کی وجہ سے، بسا اوقات دودھ دھونے والے کے ہاتھوں کی وجہ سے، اس دودھ میں بسا اوقات کوئی بدبو سی ہلکی سی پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر پڑے رہنے کی وجہ سے خراب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کے جو دودھ ہیں ان کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ اور نہریں ہیں شراب کی، لذت للشاربین جو لذت ہے پینے والوں کے لیے، وَأَنْهَارٌ اور نہریں ہیں من عسل مصفى صاف کیے ہوئے شہد کی، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ خمر یعنی شراب کی نہریں ہیں اور جو لذت ہے پینے والوں کے لیے، یعنی وہ شراب لذت کا ذریعہ ہے، اس سے عقل معاف نہیں ہوگی، اور نہریں ہیں اس میں صاف کیے ہوئے شہد کی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، وَمَغْفِرَةٌ اور بخشش ہوگی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کمن ان کی طرح ہیں جو ہوا خالد فی النار کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں آگ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف یہ ہے جنتی لوگ اور جنت کی ان نعمتوں میں، کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں
جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، وسقوا ماء حمیما، اور وہ پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، تو ان کی آنتڑیوں کو گرم کھولتا ہوا پانی کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ ایک طرف یہ جہنمی ہے اور ایک طرف وہ جنتی۔ اللہ فرماتے ہیں کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ جنتی لوگ برابر ہو سکتے ہیں اس آدمی کے جس کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے آگ لکھ دی ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، حتیٰ اذا خرجوا، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں من عندک، آپ کے پاس سے، قالو کہتے ہیں للذین، ان لوگوں سے جو علم دیے گئے، ماذا قال آنفا، کیا کہا تھا انہوں نے ابھی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے نبی کے پاس آتے، مجلس میں بیٹھتے، نبی کی باتیں بڑے کان لگا کے سنتے، یعنی خوب باتیں سنتے، اور بعد میں آپس میں مذاق کرتے کہ وہ جو مسلمانوں کا نبی ہے وہ کیا باتیں کر رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، والذین، اور وہ اہتدوا، جنہوں نے ہدایت پائی، زادہم، اس اللہ نے بڑھا دیا انہیں ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور اس نے عطا کر دیا انہیں ان کا تقوی، فہل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، مگر قیامت کا، کہ ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ آ جائے گی ان پر اچانک، فقد جاء اشراطها، یقیناً آ چکی ہیں اس کی نشانیاں، فأنى لهم اذا جاءهم، پھر کہاں ممکن ہوں گی ان کے لیے جب وہ آ جائیں گی، ذکراہم، ان کی نصیحت۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی اچانک آئے گی، لیکن اس کی نشانیاں جو ہے نا بڑی بڑی وہ پہلے آئیں گی۔ تو بڑی بڑی جب نشانیاں اللہ نے دکھا دی، یعنی سورج مغرب سے جب طلوع ہو گیا، دابت الارض نکل گیا، اب یہ ہے کہ نصیحت ان کو کی بھی جائے گی، یا وہ نصیحت کافر حاصل کرنا بھی چاہیں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فعلم، آپ جان لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، حقیقت یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، واستغفر، بخشش مانگی اپنے گناہ کی، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے، اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، متقبلکم، تمہارے چلنے پھرنے کو، مثواکم، تمہارے ٹھہرنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا علم حاصل کر لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ ہے نا، اس کے علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو کلمہ آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، معنی بھی بسا اوقات آتا ہے، لیکن اس کی وضاحت نہیں آتی، اس کی تفسیر اور اس کی توضیح اور تشریح نہیں آتی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار ہے، ان کی الوہیت کا، ان کی ربوبیت کا انکار ہے، اور اسماء اور صفات کے جتنے بھی نام ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورت، کیوں نازل نہیں کی سورت، ایمان والے کہتے ہیں کوئی صورت نازل کیوں نہیں کی گئی، یعنی جس میں کوئی جہاد وغیرہ کا تذکرہ ہو، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت یعنی صاف مطلب والی، وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اس میں ذکر کیا گیا ہوتا ہے قتال کا، یعنی اللہ اس میں جہاد کا حکم دیتا ہے، تو مومن تو چاہتے ہیں کہ اللہ کچھ ہمارے اوپر نازل کرے، لیکن منافق جو ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رأیت، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظر المغشی، دیکھنا اس شخص کا کہ غشی طاری کی گئی ہو، علیہ، اس پر، من الموت، موت سے، یعنی نبی کے اوپر جب جہاد کی آیات نازل ہوتی تھی نا، تو یہ منافق نبی کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے جیسے ان کو غشی کا کوئی، یعنی ان کو کوئی دورہ پڑ گیا، اور یہ موت سے ایسے ڈر رہے ہوتے تھے، فاولا لہم، بس بہتر تھا ان کے لیے، طاعتن، حکم ماننا، وقول معروف، اور اچھی بات کہنا، یعنی انہوں نے نبی کے ساتھ نبی کا حکم نہیں مانا، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب پختہ ہو جائے گا جہاد کا حکم، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ سچے رہیں اللہ سے تو یقیناً بہتر ہے ان کے لیے، لیکن وہ منافق عموماً ایسا نہ کرتے، فَحَلْ عَصَيْتُمْ، پھر یقیناً تم سے توقع ہے، ان تولیتم، اگر تم حکمران بن جاؤ کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور تم کاٹ ڈالو کہ رشتہ داریوں کو، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے لعنت کیا ان پر، فَأَصَمَّهُمْ، پھر انہوں نے باہر بہرا کر دیا ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اندھی کر دی ہیں ان کی آنکھیں، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر کوئی تالے لگے ہوئے ہیں، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ
کہ پھر گئے ان اپنی پیٹھوں پر من بعد بعد اس کے کہ ما تبین لہ الہدا، واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، الشیطان، الشیطان نے سور لہم، مزین کر دیا ان کے لیے ان کا عمل، واملا لہم، اور اس نے مہلت دی ہے ان کو، یعنی یہ جو نافرمانیوں میں ہے نا، شیطان ان کے کام ان کے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ تم بہت اچھے کام کر رہے ہو، اور اللہ بھی ان کو مہلت دے رہا ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ قالو، انہوں نے کہا، للذین، ان لوگوں سے، کاری ہو، پسند کیا، ما نزل اللہ، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، سنطیعکم، عن قریب ہم تمہارا کہاں مانیں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے اس کو، ان کے جو چھپانے والے ہیں، فکیف، پس کیسا حال ہوگا، اذا توفتم الملائکہ، جب روح قبض کریں گے ان کی فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہوئے ان کو تھپڑ مارتے ہیں، ذالک، یہ بھی انہم، اس وجہ سے، اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، اور کسی نافرمان کی جب روح قبض ہوتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تو مومن کو بھی ہوتی ہے، لیکن کافر کو جو تکلیف ہے وہ فرشتوں کے مارنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی، اسخط اللہ، ناراض کر دیا اللہ کو، وکرہو، اس نے پسند کیا اس کی خوشنودی کو، فاحبط اعمالہم، تو اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمال، ام حسب الذین، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ یخرج اللہ، کہ نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے کینے، یعنی منافق ہمیشہ نفاق کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فائدہ لے جاتے تھے نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی گمان کر لیا ہے کہ اللہ ان کے کینے کو کبھی بھی نبی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، کبھی تو ان کا کینہ اور حسد اور بغض ظاہر ہوگا، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم ضرور دکھاتے آپ کو وہ سب منافق، فَلَعَرَفْتَهُمْ، پھر آپ ضرور پہچان لیتے ہیں انہیں، بِسِیمَاهُمْ، ان کی علامات سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور بلا شبہ آپ ضرور پہچان لیں گے انہیں، فی لحن القول، انداز گفتگو میں، یہ تب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے تھے، پہلے اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ منافق کون ہے، اور منافقوں کی باتوں سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ منافق ہے، یعنی وہ باتیں باتیں کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں لیکن عمل نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، حتیٰ نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ ہم جان لیں گے جہاد کرنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والصابرین، صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُو اخبارکم، اور ہم جانچ لیں گے تمہارے حالات کو، یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جہاد اس لیے ہے تاکہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے صبر کرنے والا کون ہے اور صحیح معنوں میں جہاد کرنے والا کون ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، رسول کی نافرمانی کی، کب رسول کی نافرمانی کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی، یعنی یہ نافرمان سارے مل کے بھی اللہ کا کچھ بگاڑ سکیں نہیں، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، عن قریب وہ ضائع کر دے گا ان کے اعمال، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے پھر اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، کافر کفر کی حالت میں مر جائے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، فلا تہنوا، آپ کمزور نہ بنو، وتدعوا، اور نہ تم بلاؤ، الی السلم، صلح کی طرف، وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہو، یعنی کافروں کی طرف آپ نے خود پیغام صلح نہیں بھیجنا، کیونکہ تم غالب ہو اور تم کبھی ان سے ہار نہیں سکتے، تو پھر خود صلح کرنے کا مطلب کیا ہے، کمزور بننے کا مطلب کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن یَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ، ہرگز وہ نہیں کم کرے گا تمہارے اعمال، انما الحیات الدنیا، بلا شبہ دنیاوی زندگی، لعب، والا ایک کھیل اور تماشا ہے،
وَإِن تُؤْمِنُوا اگر تم ایمان لے آؤ وَتَتَّقُوا تم تقوی اختیار کرو یُؤْتِکُم أُجُورَکُم وہ دے گا تمہیں تمہارے اجر وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَکُم اور نہیں وہ مانگے گا تم سے تمہارے مال، یعنی رسول تم سے اجرت کے طور پہ تم سے پیسے نہیں مانگے گا۔ ان یسلکموہا اگر وہ مطالبہ تم سے کرتا ہے ان کا، فیحفکم پھر وہ اصرار کرے تم سے، تبخلو تو تم بخیلی کرو گے، ویخرج اضغانکم اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے کینے۔ یعنی نبی جب صحابہ سے اور بعض منافقین بھی شامل تھے ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتے جہاد کے لیے، تو بہت سے لوگ بخیلی کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بخیلی ہے اور پیسوں کو چھپانا ہے اور ادھر رسول کا پھر تمہارے اوپر لینے کا اصرار ہے، اس سے تمہارے جو کینے ہیں نا وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہاں انتم ہؤلائی سنو تم وہی لوگ ہو، تدعون تم بلائے جاتے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل تو تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل اور جو بخل کرتا ہے نا فانما یبخل عن نفسه تو وہ اپنے نفس سے بخل کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتا وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے، بخل کر رہے۔ واللہ الغنی رہا یہ کہ اللہ کوئی غریب ہے یا اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ بے پرواہ ہے۔ وانتم الفقراء محتاج تم ہی ہو، وان تتولوا اگر تم پھر جاؤ یستبدل قوما غیرکم وہ بدل دے گا قوم کو غیرکم تمہارے سوا، یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی پہ اتر آؤ اللہ تمہیں ساری قوم کو ختم کر کے تمہاری جگہ ایک نئی قوم لے آئے، ثم لا یکونوا امثالکم پھر نہیں وہ ہوں گے تمہاری طرح، یعنی وہ تم سے اچھے ہوں گے۔ سورۃ الفتح مدنیہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی فتح جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، بعد نے کہا کہ فتح مکہ کا تذکرہ ہے، اور خیبر وغیرہ کا فتح کا تذکرہ بھی سورۃ الفتح کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا بے شک ہم نے فتح دی ہے آپ کو واضح فتح۔ واضح فتح کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہم نے بال کٹوائے ہوئے ہیں، قربانیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا، آپ عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے، 1400 تقریباً صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ قریب پہنچے تو کافروں کے ساتھ، چونکہ ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عمرہ تو نہیں کرنے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف عمرے کا ارادہ ہے، ہم تو جہاد کی تیاری کے لیے بھی نہیں آئے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی وغیرہ کا ارادہ تو نہیں ہے۔ یہ 6 ہجری کی بات ہے۔ پھر وہ حدیبیہ ایک مقام تھا، وہاں پہ رکے اور پھر کفار کے ساتھ ایک صلح ہوئی۔ وہ جو صلح تھی نا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے ایک واضح فتح تھی، یعنی اور تو مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ملی، سب سے بڑی فتح یہ ہوئی کہ کافروں نے مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کیا کہ مسلمان بھی اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، پہلے تو مسلمانوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے، تو اب انہوں نے مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کیا، پھر ان کے ساتھ امن معاہدے کو قائم کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیغفر لک اللہ تاکہ بخش دے اللہ آپ کو ما تقدم من ذنبی کا جو پہلے ہوا آپ کے گناہ سے۔ اب یہ بڑی واضح بات ہے، بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں یا اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی جو ہے نا اس سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے، جو پہلے اور جو بعد والے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ گناہ نہیں ہے، کسی نے اپنا طرف سے اپنے لحاظ سے ترجمہ کیا، کسی نے اپنے لحاظ سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ نبی سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے باپ آدم سے ہوا، انہوں نے غلطی کی اور پھر اپنے اس غلطی کو تسلیم کیا۔ حضرت جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کر دی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے باپ کے لیے جو بخشش ہے وہ مانگ لی، اور اسی طریقے سے یونس علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے انہوں نے غلطی یہ ہو گئی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو نبی جو ہوتا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی اللہ زیادہ تر غلطیوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے نبی کی غلطی اور ہماری غلطی میں کہ نبی کی غلطیاں ویسے ہی اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں اور ہماری غلطیاں ویسے معاف نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کے سابقہ اور آنے والے جو گناہ ہے وہ معاف کر دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور تاکہ وہ پوری کر دے اپنی نعمت علیہ کا آپ پر،
وَيَهْدِيَكَ، اور تاکہ وہ ہدایت دے آپ کو سیدھے راستے کی طرف، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور وہ اللہ مدد کرے آپ کی بہت زبردست مدد۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل السکینت، جس نے نازل کی سکینت، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا، تاکہ وہ ایمان میں زیادہ ہو جائیں، مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہیں آسمانوں کے لشکر اور زمین کے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا، لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو، مومنہ عورتوں کو، جنات، ایسے باغات میں کہ تجری من تحت الانہار، بہتی ہیں چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ وہ دور کر دیں ان سے ان کی برائیاں، وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ وہ سزا دے منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافقہ عورتوں کو، والمشرکین، مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرکہ عورتوں کو، الظانین، جو گمان کرنے والے ہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، ظن السوء، برا گمان، علیہم دائرۃ السوء، ان پر برائی کی گردش ہے، یعنی زمانے کی گردشیں انہی پر ہیں، وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ ہوا، اللہ غصے ہوا ان پر، ولعنہم، اس نے لعنت کی ان پر، وأعد لہم، اس نے تیار کی ان کے لیے، جہنم، جہنم، وساءت مصیرا، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ، وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں کے لشکر اور زمین کے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ نہایت غالب، بہت حکمت والا، انا ارسلنا کا شاہدن، بلا شبہ ہم نے بھیجا آپ کو شاہد، یعنی گواہی دینے والا، و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ، اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا، لتؤمنوا باللہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعذروہ، تم اس رسول کی مدد کرو، یعنی رسول کی مدد جہاد کے کاموں میں، اسلام کے غلبہ کے لیے، وتوقروہ، اور تم اس کی تعظیم کرو، یعنی رسول کی تعظیم کرو، تم رسول کی عزت کرنا جو ہے یہ ضروری ہے، وتسبحوہ، اور تاکہ تم پاکی بیان کرو اس کی، بکرتن، صبح، واصیلا، اور شام، ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ سے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت رضوان کا موقع ہے، جب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کے مکہ مکرمہ بھیجا، اور وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے وہاں پہ جا کے، تو ایک خبر معروف ہو گئی کہ کافروں نے، یعنی مشرکوں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے یہ کیا کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں گے، جب تک عثمان کا بدلہ ہم نہیں لیں گے تب تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، تو پھر 1400 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور یہ بیعت جو تھی وہ شہادت پر تھی، اور یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بدلے پر تھی، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کی خبر ہے وہ جھوٹی خبر ہے۔ اب جب وہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے ان کے ہاتھوں کی، نبی کا ہاتھ سب سے نیچے تھا، پھر صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ رکھے، پھر نبی نے ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، تو وہ جو اوپر والا ہاتھ تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اوپر ہے ان کے ہاتھوں سے، یعنی صحابہ کے جو ہاتھ تھے نا ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا بھی ہاتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی جو متفقہ طور پہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ سے مراد اللہ کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد، فمن نکث، پھر جس نے عہد توڑا، فانما ينکث علی نفسہ، تو وہ عہد توڑتا ہے اپنی جان پر، یعنی اس نے اپنی جان کے خلاف کیا ہے، ومن اوفی، اور جس نے پورا کیا، بما، اس بات کو، عاہد علیہ اللہ، اس نے وعدہ کیا تھا اس پر اللہ سے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو عن قریب ضرور دے گا اسے بہت بڑا اجر، سیقول لک المخلفون عن قریب، ضرور وہ کہیں گے آپ سے جو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تھے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، شغلتنا اموالنا، مشغول کر دیا ہمیں ہمارے مالوں نے، واہلنا، ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر،
لنا، تو آپ بخشش مانگیں ہمارے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں بالسنت اپنی زبانوں سے، وہ بات مالی صفی قلوبہم جو ان کے دلوں مرتے۔ اب جب صحابہ فاتح کی حیثیت سے واپس پلٹے تو آپ کو پتا ہے کہ جو منافقین ہیں فتح ہمیشہ اپنے سر پہ لیتے تھے، تو وہ پھر نبی سے کہنے لگے، اہل ایمان سے کہنے لگے کہ بھائی ہم تو، ہمارے گھروں میں مصروفیات تھیں، مال دولت تھا، جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، مصروفیات بن گئی، لہذا آپ دعا کرو اللہ سے کہ وہ ہمیں معاف کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ عذر پیش کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی ان کی زبانوں کی جو باتیں ہیں ان کے دل تصدیق نہیں کرتے، کہ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے۔ قل آپ کہہ دیجئے، فمن یملک، پھر کون ہے وہ اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا، یعنی تم یعنی موت سے مرنے کے لیے یہاں پہ مکہ میں رہ گئے تھے نا، مدینہ میں رہ گئے تھے، بتاؤ اللہ رب العالمین اگر تمہارے اوپر موت لکھ دے مدینہ کے اندر، پھر تمہاری کون مدد کر سکتا ہے؟ او اراد بکم نفع، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا، فائدے کا، بلکہ ان اللہ بما تعملون خبیرہ، بلکہ ہے اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے سمجھا تھا کہ اللہ ینقلب الرسول، کہ ہرگز واپس نہیں پلٹیں گے رسول اور مومن، یعنی تم جب وہ جہاد کے لیے جا رہے تھے نا تو تم نے کہا کہ اب یہ مریں گے وہاں پہ جا کے، واپس آئیں گے نہیں، سب نے مر جانا ہے تو ہم کیوں جائیں؟ تو یہ تم لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ واپس کبھی بھی نہیں پلٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، وزینا، اور خوشنما بنا دی گئی تھی یہ بات تمہارے دلوں میں، وظننتم، اور تم نے گمان کیا تھا، ظن السوء، برا گمان، یعنی تم نے گمان یہ کیا تھا کہ نبی صحابہ جہاد پہ جا رہے ہیں اب یہ مر جائیں گے، وکنتم قوما بورا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو، ومن لم یؤمن باللہ، اور جو شخص ایمان نہ لایا اللہ پر، اس رسول پر، تو ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے جسے بخشتا، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ یعذب، اور وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وکان اللہ غفور رحیم، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ سیقول المخلفون، عن قریب ضرور کہیں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، اذن طلق تم، جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف، لتاخذوها، تاکہ تم انہیں لے لو، ذرونا، ہم تم سب چھوڑو ہمیں، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ ان یبدلوا کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، باتوں کو بدل دیں، یعنی یہ جہاد میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب مال غنیمت ملے گا پھر یہ آپ کی پیروی کریں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے تاکہ مال غنیمت یہ بھی حاصل کر سکیں۔ قل کہہ دیجئے لن تتبعونا، تم ہرگز نہیں چلو گے ہمارے ساتھ، یعنی تم ہمارے ساتھ کیوں غنیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے، جہاد تو تم نے کیا ہی نہیں، کذالک، اسی طرح، قال، کہہ دیا اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے، فسیقولون، عن قریب وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، تم تو ہم سے حسد کر رہے ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ غنیمتیں نہیں لینے جاؤ، تم تو ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہو، یعنی اللہ ہمیں غنیمتیں دینا چاہتا ہے، تم کیوں روکنا چاہتے ہو؟ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ لا یفقہون، نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑا، بھئی تم نے جب جہاد نہیں کیا تو غنیمتیں کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ قل کہہ دیجیے للمخلفین، پیچھے چھوڑ جانے والے دیہاتیوں میں سے، ستدعون، عن قریب تم بلاؤ جاؤ گے، یعنی اگر تمہیں غنیمتیں چاہیے تو ان قریب ایک اور مارکا ہوگا، پھر اس مارکے میں تم بھی ہمارے ساتھ جانا، اور تم بلائے جاؤ گے ایسے لوگوں کی طرف جو سخت جنگ کرنے والے ہیں، تو قاتلونہم، تم ان کے ساتھ لڑو گے، یا او یسلمون، یا وہ فرما بردار ہو جائیں گے، فَإِن تُطِيعُوا، پھر اگر وہ اطاعت کریں، یؤتکم، وہ دے گا تمہیں اللہ اجر اچھا، یعنی پھر تم جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح دے، پھر جو مال غنیمت ملے گا نا اللہ اس سے تمہیں بھی دے گا، وَإِن تَتَوَلُّوا، اگر تم پھر گئو، کما تولیتم من قبل، جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے نا، یعذبکم عذابا علیما، وہ تمہیں دردناک قسم کا عذاب دے گا، لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ، یعنی اندھا جہاد پہ نہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے کہ وہ جہاد پر نہیں جاتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کوئی مریض پر کوئی حرج ہے، یعنی مریض بھی جہاد پہ نہ جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ شرعی عذر ہے اور اللہ ان عذروں کو قبول کرتا ہے، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ومن یتولی، اور جو منہ موڑے، یعذبہ، وہ عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، لقد رضی اللہ، بلا شبہ
راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے تحت الشجرتی، درخت کے نیچے۔ یعنی یہ صحابہ جو تھے نا، انہوں نے جہاد نہیں کیا، جہاد کے نام پہ بیعت ہی کی تھی، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ بیعت رضوان والوں کی بڑی خاص فضیلت ہے، اللہ کے ہاں ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ عالمہ تو اس نے جان لیا معافی قلوبہم، جو خلوص ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینہ، تو اس نے اتار دی سکینت ان پر، واثابہم، بدلے میں دی انہیں فتحا قریبا، ایک قریب جلد فتح۔ یعنی یہ صلح حدیبیہ میں طے یہ ہو گیا کہ ہم آپ کے ساتھ اب لڑائی نہیں کریں گے، اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو کئی ساری شرائط تھیں، جن شرائط کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ کے کافروں سے امن مل گیا۔ اب جب امن مل گیا تو یہودی مسلمانوں کے بہت خلاف رہتے تھے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی سازشیں کرتے ہی رہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم سے پھر مسلمانوں نے اپنا رخ جو ہے وہ مکہ کی طرف نہیں، پھر خیبر کے یہودیوں کی طرف کر لیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ اس کے فوراً بعد آپ کو ایک فتح عطا کرے گا، اور وہ فتح خیبر کی فتح تھی، جو ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اور خیبر کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا، اللہ فرماتے ہیں مغانم کثیرتن، بہت سی غنیمتیں، یا خودونا وہ حاصل کریں گے ان کو، بہت سی غنیمتیں صحابہ کرام کو پھر بہت زیادہ زمینیں خیبر سے ملی۔ اور خیبر میں بہت سارے باغات تھے کھجوروں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کر لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت سپہ سالار تھے، تو یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ یہ جو زمینیں ہیں آپ ہمیں ہی دے دیں، یعنی ہیں تو اب زمینیں آپ کی، لیکن آپ یہ زمینیں ہمیں دے دیں، یہ جو باغات ہیں یہ آپ ہمیں دے دیں ٹھیکے پہ، تو ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، اور پھر ایک پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں، جو آپ کا حصہ ہوگا وہ آپ کو ملے گا، جو ہمارا حصہ ہوگا وہ ہم حاصل کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی زمین تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارا تاز و سامان ملا، اور یہی وہ زمین تھی جہاں پہ ہماری جو والدائیں ہیں، ازواج مطہرات اور امہات المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کو غلہ وہیں سے آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں خیبر کے موقع پر۔ تو اللہ نے وہاں پہ مسلمانوں کو خوشخبری دے دی کہ ایک تمہارا معاملہ حل ہوا، اور دوسرا معاملہ یہ بنا کہ اللہ تمہیں ایک بہت جلد خیبر کی فتح دے گا۔ وکان اللہ عزیز حکیم، اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ، وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے، مغانم کثیرتن، بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا، تم حاصل کرو گے انہیں، فعجل لکم ہذہ، تو جلدی دے دی تم کو یہ، وکف ایدی الناس عنکم، اور اس نے روکے رکھا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ یعنی حدیبیہ کے موقع پر لڑائی نہیں ہو سکی، تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ ہو ایک نشانی ایمان والوں کے لیے، چونکہ مسلمانوں کے لیے جیت تھی، تو یہ ایسی جیت تھی جس میں لڑائی نہیں کرنی پڑی۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور وہ تاکہ تمہیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ وَأُخْرَىٰ، اور کوئی اور دوسری غنیمتوں کا بھی اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ لم تقدروا، نہیں تم قادر ہوئے، علیہا، ان پر، یعنی اللہ ایسی ایسی بھی تمہیں چیزیں دے گا کہ ابھی تمہاری کوئی قدرت نہیں ہے۔ احاط اللہ، احاطہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے بھی ہاں ان کا۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا۔ ولو قاتلکم الذین، اور اگر تم سے لڑیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولوا الادبار، تو وہ یقیناً سب پھیرے جاتے ہیں اپنی پیٹھیں، ثم لا یجدون، پھر نہیں وہ پاتے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ، اللہ کے طریقے کے مطابق، التی، وہ طریقہ، قد خلت، جو گزر چکا ہے اس سے پہلے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں تو پائے گا اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے، ببطن مکہ، مکہ کی وادی میں، یعنی مکہ کو امن والا بنا دیا، اور پھر تمہاری وہاں پر پھر لڑائی نہ ہوئی، بن بعد اس کے کہ ان نصفرکم، اس نے تمہیں کامیابی تھی ان پر۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما، اس کو تعملون، جو تم عمل کرتے، بصیرن، دیکھنے والا۔ قل، ہوا وہ، الذی، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، یعنی یہ مکہ کے لوگ وہ ہیں، آپ کو مسجد حرام سے روکا، والہدی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا، معکوفاً، اس حال میں کہ روکے گئے تھے، ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے اپنی قربان گاہ، یہ قربانیاں ساتھ تھی تو روک دیا گیا۔ ولولا رجال مومن، اگر نہ ہوتے کچھ مومن مرد اور کچھ مومنہ عورتیں، لم تعلموہم، نہیں تم جانتے تھے انہیں، یعنی ان کے ایمان کو، ان تطعوہم، کہ وہ رون ڈالیں انہیں،
فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ، تو پہنچتی تمہیں ان سے کوئی تکلیف، بغیر علم، لا علمی کی وجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، کیونکہ تمہارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں تھا نا، اور اگر تم ویسے ہی وہاں پہ چلے جاتے اور وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتے تو تمہیں بہت سی تکلیف پہنچتی، کیونکہ تم لڑائی کے موڈ میں نہیں تھے۔ لیدخل اللہ فی رحمتی، تاکہ وہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے۔ لو تزیلوا، اگر مومن کافر سب الگ الگ ہو گئے ہوتے، لعذبنا، تو ہم ضرور عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے عذابا علیما، دردناک قسم کا عذاب۔ اجعل الذین کفروا، جب ڈال لی ان لوگوں نے، جن لوگوں نے کفر کیا، فی قلوبہم، اپنے دینوں میں، دلوں میں، الحمیت، الضد، حمیت الجاہلیت، جاہلیت کی ضد۔ فانزل اللہ، جاہلیت کی ضد کیا تھی؟ کہ کسی قانون کے تحت یہ جائز نہیں تھا کہ کسی انسان کو کعبۃ اللہ کے طواف سے روکا جائے۔ یہ مشرکین مکہ کا ایک دستور تھا کہ اس سے کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا، لیکن مسلمانوں کو روک لیا، کیونکہ دلوں میں ایک ضد تھی مسلمانوں سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جاہلیت کی ضد تھی، تو اللہ نے بھی مسلمانوں کے دلوں پہ اپنی سکینت کو نازل کر دیا، اپنے رسول پر، مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ، قائم رکھا انہیں تقوی کی بات پر، یعنی وہ بھی سیدھے رہے۔ وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ تھے زیادہ حقدار اس کے اور اس کے اہل۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ، یقیناً سچی خبر دی اللہ نے اپنے رسول کو، الرؤیا، خواب میں، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی یہ خواب ہی اللہ کے نبی نے دیکھا تھا نا، ایک سچا خواب عمرہ کرنے کا۔ لَتَدْخُلُنَّ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اللہ نے چاہا تو تم داخل ہوگے، ضروری نہیں ہے کہ تم داخل ہو ہی جاؤ۔ آمنین، امن کی حالت میں، محلقین، سر منڈانے کے والے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، یعنی منڈانے والے اپنے سروں کو، ومقصرین، بال کتروانے والے، لا تخافون، نہیں تم ڈرتے ہوگے، فعلم، تو اس نے جان لیا، ما لم تعلموا، جو تم نے نہیں جانا تھا، فعجل، فجعل من دون ذالک، تو اس نے عطا کر دی اس کے علاوہ ایک فتح قریب۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ غالب کرتے اسے علی الدین کلہ، تمام کے تمام ادیان پر، ہر دین پر۔ وکفی باللہ شہیدا، اور کافی اللہ بطور گواہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین آمنوا، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، یعنی کافروں پر سختی کا مطلب یہ نہیں کہ کافروں کے لیے بے رحم ہے، یعنی جب میدان میں اترتے نا تب سخت ہیں، وگرنہ معاہدہ ہو تو مسلمان کافروں کو چھوڑ بھی دیتے تھے۔ رحماء بینہم، رحم دل ہیں اپنے درمیان، یعنی آپس میں وہ بہت رحم دل ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں بہت رحم دل تھے۔ تاریخ صحابہ کو آپس میں لڑاتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی اور معاویہ آپس میں دشمن تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی کی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائی تھی۔ تاریخ بہت سی باتوں میں ہمیں الجھا دیتی ہے، تو تاریخ نہیں، ہم نے قرآن کو ماننا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ صحابہ آپس میں، ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں محبت کے جذبات رکھتے تھے۔ اب تاریخ جب لکھی ہی اہل تشیع نے ہے، اور تاریخ میں بہت سی کتابیں ایسی ہیں جن کو اہل تشیع نے لکھا ہے، اور اہل تشیع کا جو معاملہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، وہ صحابہ کرام کی ذات میں، ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں۔ تو تاریخ تو صحابہ کو لڑاتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ تراہم، آپ دیکھیں گے انہیں رکعن، اس حال میں کہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی کبھی وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجدن، سجدہ کرنے والے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ سے فضل کو، ورضوان، اور خوشنودی، سیماہم، ان کی نشانی ان کے چہروں میں موجود ہے، یعنی نماز پڑھ کے چہروں پہ نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، من اثر السجود، سجدہ کرنے کے اثر سے، ذالک مثلہم، یہ ان کی مثال ہے، یعنی یہی ان کے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں، کہاں؟ فی التورات، تورات میں، ومثلہم، اور ان کی مثال، فی الانجیل، انجیل میں، کزرع، اس کھیتی کی طرح ہے، اخرجا، اس نے نکالی اپنی کومپل، فآذرہ، پھر اس نے مضبوط کیا اسے، فاستغلظ، پھر وہ سخت ہو گئی، فاستوی، پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، علی سوقی، اپنے تنے پر، یعجب الزراع، وہ خوش کرتی ہے اب کاشتکاروں کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ وہ غصہ دلائے ان کے ذریعے کافروں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی مثال
اس کومپل کی مثال ہے کہ جو نکلتی ہے پھر اس سے بہترین ایک پھول بنتا ہے، پھر آگے یعنی وہ ایک بہترین ایک کھیتی بنتی ہے، پھر وہ لہلہانا شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دین کی دعوت کا آغاز کیا، ماننے والا ایک دو تین، یہاں تک کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد بن گئی۔ تو نبی جب صحابہ کو دیکھتا اور ان کی بڑی تعداد کو دیکھتا، جیسے کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، تو نبی بھی اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کے خوش ہوتا، اور تاکہ یہ صحابہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کافروں کو غصہ دلا سکے، بعد اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے۔ وعدہ کیا چیز کا ہے؟ مغفرتاً بخشش کا، واجر عظیمہ بہت بڑے اجر کا۔ سورۃ الحجرات مدنیہ، اللہ نے سب سے زیادہ آداب اس سورہ مبارکہ مسلمانوں کے لیے بیان کیے ہیں، بہترین صورت اخلاقیات کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، نہ تم آگے بڑھو اللہ کے ہاتھوں کے درمیان، مطلب یعنی اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے نہ بڑھو، ورسول ہی، اس کے رسول کے بھی آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ نے جو کہہ دیا نا اس کے احکام سے آگے نہیں نکلنا، اور رسول نے جو کہہ دیا اس سے بھی آگے نکلنا۔ مطلب کیا؟ کہ بدعت کا ارتکاب نہیں کرنا، کیونکہ بدعت رسول سے آگے نکلنے کے مترادف ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ تم بلند کرو اپنی آواز، نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز اونچی تھی، یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور صحابہ سے کہنے لگے کہ میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کے آوازوں سے اوپر نہ کرو۔ اگر تم نبی کی آوازوں سے اپنی آواز کو اوپر کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال ہی ضائع کر دے گا، لیکن میری آواز تو بہت اونچی ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھ کے گھر بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی، وہ ثابت بن قیس اپنے گھر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ثابت جو ہے نا وہ جنت میں سے ہے، یعنی جنتیوں میں سے ہے، وہ جنتی آدمی ہے۔ تو نبی کی آواز سے اوپر آواز نہیں ہونی چاہیے، وہ تو نبی کی زندگی میں تھا نا، اب نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اب نبی کی آواز سے کیا مراد ہے؟ نبی کی آواز سے مراد نبی کی حدیث ہے، کہ کوئی بندہ نبی کی حدیث بیان کر رہا ہو تو کسی کی آواز اس سے اوپر ہو جائے، یا نبی کی حدیث کوئی آدمی بیان کر رہا ہو تو کوئی بندہ نبی کی حدیث سے اوپر کسی بابے کے قول کو لے آئے، کسی امام کے قول کو لے آئے اور کہے کہ نبی کی بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، تو یہ بھی نبی کی بات کے اوپر ایک بات لانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تجہروا، نہ تم آواز اونچی کرو، لہو ان سے، بالقول، بات میں، کچہری بعضکم، اونچی کرنے کی طرح تمہاری، یعنی جیسے تم ایک دوسرے سے باتیں اوپر کر لیتے ہو نا، اس سے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ ضائع ہو جائیں گے تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہیں رکھو گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ ساری زندگی کے اعمال ضائع کر دے گا۔ ان الذین یغضون، بے شک وہ لوگ جو پست کرتے ہیں اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک، یہی لوگ ہیں کہ امتحان اللہ قلوبہم، آزمایا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، لہم، ان کے لیے، مغفرت ہے، واجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، آپ انتہائی پست آواز میں کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو پوچھنا پڑتا، ابوبکر کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر اپنی بات کو مزید واضح کرتے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کچھ ایسے منافق تھے، یا یوں سمجھیے کہ نئے نئے کوئی مسلمان تھے، دیہاتی، اور آپ کو پتا ہے کہ دیہاتی لوگوں کو نا بات کرنے کا طریقہ کم ہوتا ہے، تو کچھ دیہاتی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، نئے نئے تھے، تو وہ جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ گھر کے باہر سے ہی دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور اونچی آواز سے وہ پکارنا شروع کر دیتا ہے، آواز دیتا ہے، بھائی باہر آؤ۔ تو کچھ یعنی نئے نئے صحابہ ایسے بھی تھے کہ نبی اپنے گھر میں موجود ہوتے، وہ دور کھڑے ہو کے آواز دیتے، محمد ہماری بات سنو، تو اللہ نے آیت نازل کر دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں زیادہ تر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی یہ کون سا طریقہ نبی کے ساتھ بات کرنے کا کہ آپ یعنی انتظار نہیں کر سکتے کہ نبی خود تمہارے پاس باہر تشریف لے آئیں، باہر سے آوازیں دینا شروع کر دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر بے شک وہ صبر کر لیتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کے اوپر، لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی نبی اگر اپنے گھر میں چلا ہی گیا ہے
تو آپ کو آواز دے کے بلانا نہیں چاہیے تھا، نبی خود آپ کے پاس باہر آ جائے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقون، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، بنا بین کسی خبر کے ساتھ، یعنی کوئی اڑتی اڑاتی بات آپ کے پاس آ جائے، بندہ بھی دو نمبر سا ہو اور آگے کوئی آپ کو بات کہہ دے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، تو تحقیق کر لو اچھے طریقے سے، ان تصیبوا قوم بجہالہ، کہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی سے۔ یعنی کوئی بندہ کہ بھائی تمہارا پڑوسی ہے نا، اس نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اب وہ ایک ظاہر ہے آپ نے تحقیق نہیں کی، تو آپ پسٹل پکڑیں گے اور جا کر کے اپنے پڑوسی کو جا کے مار دیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نادانی سے پھر کسی بندے کو، کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو گے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا ہر بات سے پہلے ضروری ہے، ہر بات سے پہلے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ معاملے کی تحقیق کرنی ہے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا نادم۔ بعد میں آپ کو پتا چلے کہ یار میں نے تو غلط بات سنی تھی، پھر بعد میں آپ پریشان ہوتے رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے آپ تحقیق کر لیجئے۔ وَعَلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تم میں اللہ کا رسول ہے، لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دے بہت سے کاموں میں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یعنی بعض ایسے نئے نئے لوگ تھے، وہ کہتے تھے نبی ہماری بات مان، یہ فیصلہ ہمارے مطابق کرو، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے نبی اگر تمہاری باتیں ماننا شروع کر دینا، تم لوگ خود مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ بندہ کچھ کہے اللہ دین بنا دے، یہ بندہ کچھ کہے اللہ اسے بھی دین بنا دے، وہ بندہ آئے وہ کچھ کہے اس کا معاملہ بھی دین بن جائے، تو یہ مشکلات میں پڑنے والی باتیں ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبوب بنایا تمہاری طرف ایمان کو، اور اس نے مزین کر دیا تمہارے دلوں میں، اور اس نے ناپسند کر دیا تمہاری طرف کفر کو، فسوق کو اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت پانے والے ہیں۔ فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، ونعمتن، ونعمتن، اور انعام کی وجہ سے، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن طائفتان، اگر دو گروہ مومنوں میں سے اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، فاصلحوا، تو تم صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ فَإِن بغت، پھر اگر وہ زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر، فقاتلوا، تو تم لڑو اس سے یہاں تک کہ زیادتی کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ لوٹ آئے اللہ کے حکم یعنی صلح کی طرف۔ دو بندے جب بھی لڑائی کریں تو بہت سے لوگ تماشائی بن کے لڑائی کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے ہاں کوئی بندہ لڑائی کر رہا ہو تو سب سے پہلے موبائل نکال کے نا ان کی ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لوگ آپس میں لڑائی کر، چھڑانے کے لیے، سلو کروانے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، طریقہ یہ نہیں ہے، دو لڑائی کرنے والوں کے درمیان آپ نے سلو کرنی ہے۔ پھر جو بندہ زیادتی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ لڑیں یہاں تک کہ وہ سلو کی طرف واپس پلٹ آئے۔ فَإِن فَات، پہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان سلو کروا دو، انصاف کے ساتھ اور عدل انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک جو مومن ہے نا وہ بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان سلو کروا دو۔ دو لوگ آپس میں ناراض ہیں، آپ کو پتہ کہ آپس میں بات نہیں کرتے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے درمیان سلو کروائیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم، نہ مذاق کرے کوئی قوم کسی دوسری قوم سے، یعنی کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ مذاق نہ کرے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں مذاق کرے دوسری عورتوں سے۔ بہت سے لوگ کسی کی زبان کی وجہ سے مذاق کرتے ہیں، کسی کی کپڑوں کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کے رہن سہن کی وجہ سے مذاق اڑا لیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے، کسی کی غربت کی وجہ سے مذاق اڑا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا پتا کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بہتر ہو۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، یعنی وہ عورتیں جن کا مذاق اڑاتی ہیں نا، مذاق اڑائی جانے والی عورتیں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں پہ، یعنی اللہ نے کہا کہ اپنے نفسوں پہ، یعنی جب تم کسی کے اوپر عیب لگاتے ہو نا، در حقیقت تم اپنے اوپر عیب لگا رہے ہوتے ہو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ ہمارے ہاں اصل نام سے بلانے کا رواج کم ہی ہے، ہم نے بہت سے لوگوں کے نا الٹے نام لیے ہوتے ہیں، الٹے نام، اور یہ الٹے نام ان کی ابتدا گھروں سے ہوتی ہے، یعنی گھر میں والدین جو ہے نا وہ بچے کو، چھوٹے بچے کا سب سے پہلے ایک الٹا نام لیتے ہیں،
یعنی کئی سارے ناموں میں ایک نک نیم بنایا ہوتا ہے، وہ نک نیم جو ہوتا ہے نا وہ بعد میں الٹا نام بن جاتا ہے۔ تو یہ عموماً جو الٹے نام ہے اس کی ابتدا گھروں میں ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان ناموں میں زیادہ الٹے نام بنائے جاتے ہیں جس میں رحمان کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی عبداللہ ہے یا عبد الرحمن، ایسے ناموں میں زیادہ جو نام ہے وہ چونکہ یہ تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں یا مشکل ہوتے ہیں، یہاں پہ پھر نک نیم رکھے جاتے ہیں، پھر نک نیم سے وہ گندے اور برے القاب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق، برا ہے فسق والا نام، یعنی کسی کو برا نام دے دینا یہ بہت برا کام ہے ایمان لانے کے بعد۔ ومن لم یتب، پھر جو بندہ توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے اجتناب کرو، ان بعد الظن اثم، بے شک بعض جو گمان ہے نا وہ گناہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ نا گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کی، تحقیق نہیں کرتے، کہتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، شاید اس بندے نے یہ کام کیا ہے، شاید جو فلاں جگہ پہ چوری ہوئی تھی نا شاید اس بندے نے کی ہے، وہ ہمارے گمان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گمان کرنے سے بچو، تحقیق کا جو معاملہ ہے اس کو لے کے آؤ، کیونکہ بہت سے جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی حقیقت نہیں ہوتے۔ ولا تجسسو، جاسوسی نہ کرو، جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے کسی کی۔ ہمارے ہاں تو بھائی جدید زمانہ ہے، ہم تو کیمرے لگا لیتے ہیں، کیمروں کے ذریعے لوگوں کی جاسوسیاں کی جاتی ہیں، ان کے بیڈ روم میں کیمرے لگائے جاتے ہیں، تو یہ جاسوسی جائز نہیں ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض بعض کی، ایک دوسرے کی غیبت کرنا بھی جائز نہیں۔ تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی جبکہ وہ مردہ ہو چکا ہے اس کا گوشت کھا لے؟ جو آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ پکڑی تم تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا تو پھر اپنے بھائی کی غیبت کیوں کرتے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا اور ایک عورت سے، اور تمہیں قومیں اور قبیلوں میں بنا دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم، یہ قومیں، کنبے، قبیلے، ذات اور برادری، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو ہے نا، جو پسندیدہ آدمی ہے، جو اچھا آدمی ہے، وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان تو نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ سمجھے کہ میں پکا اور سچا مومن بن گیا ہوں، نہیں، ابھی آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان داخل ابھی تک نہیں ہوا تمہارے دلوں میں، ایمان تو بعد میں داخل ہوگا نا جا کے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلدکم، نہیں وہ کمی کرے گا تمہیں تمہارے اعمال کی جزا سے کچھ بھی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے رہتے، وجاہدوا، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، وہی سچے لوگ ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کی، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیہ کا آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لائیں، اسلام لانے کے بعد وہ نبی پر احسان کرتے تھے کہ نبی ہمارا تیرے اوپر احسان یہ کہ ہم تیرے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ، بلکہ اللہ ہے، یمن، وہ احسان رکھتا ہے، علیکم، تم پر، کہ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، واللہ بصیر بما تعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ قاف مکی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سورت کی بڑی اہمیت تھی، جب بھی کوئی بڑا اجتماع ہوتا تھا اللہ کے نبی سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی عیدین کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قاف پڑھی ہے نماز میں، جمعہ کے موقع پر، یعنی خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے بڑی شان والے قرآن کی، بڑی عظمت والے قرآن کی قسم ہے۔ بل عجیبو، بلکہ انہوں نے تعجب کیا ہے
کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون، کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ ہم میں سے ہی ایک بندہ ڈرانے والا بن کے نبی آ گیا۔ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ واپسی بڑی دور ہے، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ قد علمنا، یقیناً ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض، جو کم کرتی ہے زمین ان سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے ہر چیز سے حفاظت کرنے والی۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے حق کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، پس وہ ایک معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔ افلم ینظروا، بھلا کیا نہیں انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف اپنے اوپر، کیف بنیناہا، ہم نے کیسے اسے بنایا، وزیناہا، اور ہم نے مزین کر دیا اسے، وما لہا، اور نہیں ہے ان کے لیے اس کا، من فروج، کوئی بھی شگاف، یعنی کوئی دراڑ آسمان میں نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے آسمان میں۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا، اور ہم نے ڈال دیے، فیہا، اس میں، رواسیہ، پہاڑ، وانبتنا، اور ہم نے اگائی، فیہا، اس میں، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی خوبی والی چیز، یعنی ہر خوبی والی چیز ہم نے زمین میں اگائی، تبصرتاً، دکھانے کے لیے، وذکریٰ، اور یاد دلانے کے لیے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کو۔ ونزلنا من السماء ماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، مبارکن، بابرکت، فانبتنا، پھر ہم نے اگائے بھی اس کے ذریعے، جنات، باغات، وحب الحصید، اور دانے کاٹی جانے والی کھیتی کے، والنخل باسقات، کھجوروں کے درخت، باسقات، بلند و بالا، لہا، ان کے، طلع ندید، خوشے ہیں، تہبت ہے، رزقا للعباد، روزی دینے کے لیے بندوں کو، واحیینا بہ، اور ہم نے زندہ کیا ہے اس پانی کے ذریعے، بیتتم بلدتم میتا، مردہ شہر، مطلب بنجر زمین، آسمان سے بارش برسنے کے بعد وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح نکلنا ہے، یعنی جیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، ایسے مردہ انسان جو ہے وہ زندہ ہوگا۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، اور کنووں والوں نے، کنویں والے یعنی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، وثمود، اور قوم سمود نے، وعاد، قوم عاد نے، اور فرعون نے، وہ لوط کے بھائیوں نے یعنی قوم لوط نے، واصحاب الایکہ، جنگل والوں نے، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے، یعنی یمن میں یہ قوم آباد تھی، یعنی قوم سبا نے، کل ان کذب الرسل، سب نے جھٹلایا رسولوں کو، حق الوعید، تو ثابت ہو گیا میرا عذاب کا وعدہ۔ افعینا بالخلق الاول، تو بھلا کیا ہم تھک گئے ہیں پیدا کرنے سے پہلی بار، بل ہم فی لبس، بلکہ وہ شک میں ہیں نئے سرے سے پیدا کرنے سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمَ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ، جو ان کو وسوسہ ڈالتا ہے، جس کا، نفس ہو، اس کا دل، یعنی اللہ وسوسے، جو دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وسوسہ چھوٹی سی حرکت کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی سی حرکت، یعنی جو دل میں ہوتی ہے نا، ہلکی سی ایک حرکت، یعنی وہ بات نہیں ہوتی، ایک حرکت اور ایک چھوٹی سی آہٹ ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو زیادہ قریب ہیں اس کی طرف شاہ رگ سے بھی، ہم علم کے اعتبار سے اور دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے انسان کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں دو لینے والے اس کے ہر قول و فعل کو، عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے بیٹھا ہوا، یعنی دائیں اور بائیں، یہ کرامن کاتبین جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ما یلفظ، نہیں وہ بولتا، یعنی انسان نہیں بولتا کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ میں قلم لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ کب یہ بولے گا تو میں اس کی باتوں کو لکھ لوں گا۔ وجاءت، اور آ پہنچی، سکرت الموت، موت کی بے ہوشی، بالحق، کی حق کے ساتھ، ذالک، یہ، ما کنت منہ تحید، جو تھا اس سے پہلے تو بھاگتا، ونفخ فی الصور، اور پھونک دیا جائے گا سور میں، ذالک یوم الوعید، یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس، اور آئے گی ہر جان، معا، اس کے ساتھ، سائقن، ایک ہانکنے والا، و شہیدن، ایک گواہی دینے والا۔ لقد كنت فی غفلت من هذا، بلا شبہ یقیناً تو تھا غفلت میں اس سے، فکشفنا، تو ہم نے دور کر دیا تجھ سے تیرا پردہ، فبصرک اليوم حدید، تو تیری نگاہ آج بہت تیز ہے، یعنی پہلے تو قیامت کو نہیں مانگتا تھا، دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب ہر چیز کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، ہذا، یہ ہے، ما لدی عتید، جو میرے پاس تیار ہے، القیا فی جہنم، تم دونوں
ڈال دو جہنم میں کل کفار عنید، ہر بہت ناشکرے سرکش انسان کو، مناع للخیر، یہ سرکش کیا تھا، جہنمی کا وصف کیا تھا، مناع للخیر، جو بہت روکنے والا تھا بھلائی کو، بھلائی کی چیزوں اور بھلائی کے کاموں کو لوگوں سے روکتا تھا، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، مریب، شبہ نکالنے والا تھا، الذی وہ، جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فالقیاہ، تو تم دونوں ڈال دو اسے، فی العذاب الشدید، سخت قسم کے عذاب میں، قال کرینہ، کہے گا اس کا ساتھی جو یعنی شیطان ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، نہیں میں نے سرکش بنایا اسے، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا، اللہ اس کو بھی اور اس کے دوست شیطان کو دونوں میں جہنم میں بھیجیں گے، قال لا تقسم، اللہ فرمائے گا تم جھگڑا نہ کرو میرے پاس، وقد قدمت، اور یقینا میں نے بھیج دیا تھا تمہاری طرف بالوعید، عذاب کے وعدے کو، ما یبدل القول لدی، نہیں تبدیل کی جاتی بات میرے ہاں، یعنی میں نے تمہارے لیے جہنم لکھ دی ہے اور اب میری باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں ہرگز ظلم ڈھانے والا بندوں پر، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، حلم تلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، وتقول، اور وہ کہے گی حل من مزید، کیا کوئی مزید بھی ہے، ابھی میرے اندر گنجائش ہے، میرے اندر جگہ ہے، اور جہنم اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرس الکافر مثل احد، جہنم میں جو ایک کافر کی داڑھ ہے وہ احد پہاڑ جتنی ہے، اور یہ کانوں کی لو سے کندھوں تک جو درمیانی فاصلہ ہے، ما بین مکہ و مدینہ، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ایک جہنمی کے کانوں کی لو سے لے کے کندھوں تک ہوگا، ایک جہنمی جہنم میں مکہ اور مدینہ سے زیادہ جو جگہ بنتی ہے، اتنی جگہ ایک جہنمی لے گا، اور 1000 میں سے 99 لوگ تو جہنم کے اندر جائیں گے، جس میں زیادہ یاجوج اور ماجوج لوگ ہوں گے، آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ جہنم کتنی بڑی ہے، کہ ایک جہنمی 400-500 کلومیٹر کی جگہ پہ ایک جہنمی بیٹھا ہوگا، اور کتنے جہنمی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک کینکر جو گرا تھا صحابہ کو، جس کے گرنے کی آواز آئی تھی، آپ نے پوچھا تھا یہ آواز کس کی ہے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، آپ نے فرمایا ہذا حجر، یہ ایک پتھر ہے جو جہنم کے اندر آج سے 70,000 سال پہلے پھینکا گیا تھا، آج 70,000 سال گزرنے کے بعد ابھی وہ جہنم کی تہہ میں ابھی جہنم کی تہہ میں وہ گرا ہے، تو اس کے باوجود جہنم اتنی بڑی ہے کہ وہ بھرے گی نہیں، حدیث کہتی ہے کہ جب جہنم کہے گی نا حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے جسے جہنم میں آنا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اپنے اپنے قدم کو جہنم کے اندر رکھیں گے، پھر جہنم کہیں گی بخ بخ، یعنی اب مکمل جگہ ہو چکی ہے، اب مجھے مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کی جائے گی جنت متقی کو، جو دور نہیں ہوگی، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے جو تم وعدہ دیے جاتے تھے، لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے جنت ہے، وحفیظ، حفاظت کرنے والے کے لیے، من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا رحمان سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور آیا رجوع کرنے والے دل کے ساتھ، ادخلوہا، کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، لہم، ان کے لیے، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس جنت میں، ولدینا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی جو وہ چاہیں گے وہ بھی ان کو ملے گا، اور اس سے اضافی بھی ملے گا، بعض لوگوں نے کہا کہ مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ان کو ملے گا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے قومیں، ہم اشد منہم بطشا، جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور پھر وہ خوب چلے پھرے شہروں میں، حل من محیص، کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، اللہ نے جب عذاب کو بھیج دیا، کیا یہ لوگ پھر اللہ کے عذاب سے بھاگ نکلے، ان فی ذلک لذکری، بلا شبہ اس میں یقینا نصیحت ہے، لمن، اس آدمی کے لیے، کان لہو قلب، جس کا دل ہے یا وہ لگائے کان، وہو شدید، اس حال میں کہ شہید حاضر ہو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، نہیں ہم نے چھوا اور نہیں چھوا ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے، اللہ نے آسمان زمین کو بنایا، تھکاوٹ اللہ کو نہیں ہوئی، فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، جو وہ آپ کو کہتے ہیں، یعنی دیوانہ، مجنون، پاگل کہتے ہیں، آپ صبر کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل
غروب اور غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل، اور رات کی کچھ حصے میں آپ تسبیح کریں اس کی، اور سجدے یعنی نماز کے بعد بھی، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، اور توجہ سے سنیے جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، قریب جگہ سے، یوم یسمعون الصیحہ، جس دن وہ سنیں گے تیغ چیز چیخ کی آواز کو، بالحق کی یقین کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا، انا نحن نحیی، بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، یوم تشقق الارض، جس دن پھٹ جائے گی زمین، عنہم ان سے، سراعا اس حال میں کہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، ذالک حشر علینا، یہ اکٹھا کرنا ہے ہم پر بہت آسان، مرنے کے بعد ہر انسان کو قبر سے نکالنا اور اپنے پاس اکٹھا کرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے بہت آسان ہے، نحن عالم بما یقولون، یقیناً ہم جانتے ہیں، ہم جاننے والے ہیں اس کو جو وہ مشرک کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہے آپ ان پر ہرگز سختی کرنے والے، فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے قرآن کے ذریعے، من یخاف وعید، جو ڈرتا ہے وعید سے۔ سورۃ الذاریات مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے الذاریات، مٹی کو بکھیرنے والی ہواؤں کی، اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ کی بات سچی ہوتی ہے، لیکن اللہ جب قسم اٹھاتا ہے اور قسم اٹھانے کے بعد جو اللہ بات کرتا ہے اس بات میں بڑا وزن ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مٹی کو بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم ہے، ذروا، اڑا کر، یعنی مٹی کو اڑا کر کے پھر بکھیر دیتی ہے جو ہوائیں، ان ہواؤں کی قسم ہے، فالحاملات وقرا، پھر پانی کا بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم ہے، فالجاریات یسرا، پھر چلنے والی کشتیوں کی قسم ہے جو بڑی آسانی سے چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، پھر تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم ہے کام کو، انما توعدون لصادق، یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں، بلا شبہ جو تم وعدہ کیے دیے جاتے ہو نا وہ سچا وعدہ ہے، وعدہ کیا ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بلا شبہ جزا انصاف کا جو دن ہے نا وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، انکم لفی قول مختلف، بلا شبہ یقیناً تم اختلاف کرنے والی بات میں پڑے ہو، تم کہتے ہو پتہ نہیں قیامت آنی ہے یا قیامت نہیں آنی ہے، یؤفکو، بہکایا جاتا ہے، عنہ، اس قیامت سے، من افک، جو بہکایا گیا، روز ازل سے، قتل الخراسون، قتل کر دیے گئے، مارے گئے اٹکل لگانے والے، یعنی اٹکل لگانے والے کاہن بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی باپ دادا تو پیدا نہیں ہوئے آج تک، باپ دادا زندہ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہم نے بھی زندہ نہیں ہونا، آج تک قیامت نہیں آئی تو اس کا مطلب قیامت نے آنا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جو اٹکل لگانے والے لوگ ہیں نا، اندازے لگانے والے، یہ مارے جائیں گے قیامت کے دن، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، یسالون، وہ سوال کرتے ہیں، ایان یوم الدین، کب ہوگا جزا کا دن، یوم، جس دن، ہم علی النار یفتنون، وہ آگ پر تپائے جائیں گے، ذوقوا فتنتکم، ساتھ ان سے کہا جائے گا تم مزہ چکھو اپنی فتنہ پروری کا، یعنی فتنے کا تم مزہ چکھو، ہاذا، یہ وہی ہے، الذی، جو کن تم تھے تم بھی اس کو تستعجلون، جلدی مانگتے، تم عذاب کو جلدی مانگتے نا دنیا میں، یہ وہی عذاب ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، بلا شبہ متقی باغات میں ہوں گے، ایسے چشموں میں کہ آخذین، لینے والے ہوں گے، ما آتاہم ربہم، جو دے گا انہیں ان کا رب، انہم کانوا قبل ذالک، بے شک وہ تھے اس سے قبل دنیا میں نیکی کرنے والے، کانوا قلیلا من اللیل، وہ تھے بہت کم رات کو، یہجعون، وہ سوتے، یعنی اچھے لوگوں کا تذکرہ مومنین کا، وبالاسحار، سحری کے اوقات میں، ہم یستغفرون، وہ مغفرت طلب کرتے، وفی اموالہم، ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا، مانگنے والوں کے لیے بھی، محروم نہ مانگنے والوں کے لیے بھی، وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور خود تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں، تمہارے بالوں سے لے کے ناخنوں، تمہارے پاؤں کے ناخنوں تلک، ایک ایک چیز اللہ کی نشانی ہے تمہارے نفسوں میں، فلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، وفی السماء رزقکم، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، آسمانوں میں رزق اس لیے ہے کہ بارش تو آسمانوں ہی سے آتی ہے نا، اور اسی سے زمین سے پھر رزق نکلتا ہے، فورب السماء والارض، پھر قسم ہے آسمان کے رب کی، والارض، اور زمین کی، انہو، بے شک یہ بات اسی طرح، لحق، یقیناً حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم بات کرتے ہو، جیسے تمہارا بات کرنا یقینی ہے نا،
ایسے ہی قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اللہ کے حدیث ضیف ابراہیم المکرمون، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم کے معزز مہمانوں کی؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے اس پر، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام۔ قال سلام، تو ابراہیم نے بھی کہا سلام۔ قوم، دل میں کچھ ایسے، یعنی دل میں کہا کچھ لوگ ہیں، یعنی منکرون اجنبی۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس مہمان آئے تو جواب جب دیا ان کے سلام کا، تو ابراہیم نے اپنے دل میں کہا کہ قوم منکرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو میرے نزدیک بہت اجنبی ہیں۔ فراغ الی اہلہ، پھر وہ چپکے سے گیا اپنے گھر والوں کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، تو آیا موٹے تازے بچڑے کے ساتھ۔ فقربہ، تو اس کے قریب کر دیا ان کی طرف۔ فقال، اس نے کہا کہ الا تاکلون، تم کھاتے نہیں ہو؟ ہم نے پیچھے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ فاوجس منہم خیفہ، تو اس نے محسوس کیا ان سے خوف کو۔ قالو، ان فرشتوں نے کہا کہ لا تخف، نہ ڈر۔ وبشروہ، انہوں نے بشارت دی اسے بغلام علیم، ایک علم والے لڑکے کی۔ فاقبلت امرأتہ، تو آگے بڑھی اس کی بیوی، ابراہیم کی بیوی، فی سرۃ، حیرت میں، فسکت وجہہا، تو اس نے ہاتھ مارا تعجب سے اپنے چہرے پر، جیسے کوئی بندہ اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے بڑے تعجب سے۔ وقالت، کہنے لگی عجوز عقیم، میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہو چکی ہوں، میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا؟ قالو، فرشتوں نے کہا کذالک، اسی طرح۔ قالا، اس نے کہا، قالا کہا، ربک کا، تیرے رب نے، ربو کی، تیرے رب نے، یہی تیرے رب نے کہا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ انہو، بے شک وہ اللہ جو ہے، هو الحکیم، وہ بہت زیادہ حکمت والا، العلیم، بے حد علم رکھنے والا ہے۔ جی یہ چند ایک سوالات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سجود میں قرآن پڑھنا منع ہے، تو کیا قرآنی دعائیں نفل، فرض، نماز اور سجود اور تشہد وغیرہ میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اگرچہ یہ کچھ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآنی جو دعائیں ہیں وہ تشہد وغیرہ میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا نا کہ ان دعاؤں کے بعد جو بندہ بھی جو دعا پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ دعائیں اس وقت قرآنی آیات نہیں، بلکہ ہم انہیں اس وقت بطور دعا لیں گے، یعنی جب انہیں تشہد میں پڑھیں گے ان دعاؤں کو، تو پھر ان دعاؤں کو بطور دعا لیں گے۔ جی صبح و شام کے اذکار کی فضیلت بیان ہوتی ہے، اس سے مراد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، یا نماز مغرب کے بعد بھی کرنا صحیح ہے؟ دونوں طرح صحیح ہے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبیہا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی۔ البتہ آنا اللیل، رات یعنی شام میں بھی بندہ کر سکتا ہے اذکار کو، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد، چونکہ یہ اللہم بک امسینا، اے اللہ میں نے شام کی ہے، تو شام تو غروب آفتاب کے بعد ہی ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب شام میں بھی کیے جا سکتے ہیں اذکار، اور اذان مغرب سے پہلے بھی اذکار کیے جا سکتے ہیں، دونوں طرح کی بہتر ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے کہا کہ قبل طلوع الشمس و قبل غروبی، ہاتھ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اذکار جو ہے نا وہ مغرب کی نماز سے پہلے کرنا زیادہ بہتر ہے، البتہ جو آدمی مغرب کے بعد کرتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غیبت اور بہتان میں فرق بیان فرما دیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں بھی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ٹھیک ہے، غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے اندر ایک خامی ہے تو آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بہتان یہ ہے کہ اس کے اندر خامی نہیں ہے، پھر اس کے اوپر اس کے بارے میں آپ کسی بات کو لگا دیتے ہیں اس کے ذمے، جبکہ اس کے اندر نہیں ہے۔ ایک بندے کے اندر خامی نہیں تو آپ نے وہ خامی بنا دی تو بہتان لگایا، خامی تھی پھر آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا تو یہ غیبت۔ دونوں باتیں غلط ہیں، اور دونوں کا اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں، لم تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، تو ظاہر ہے مراد اس سے علماء ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے، تبلیغ لوگوں کو کرتے ہیں، خود تبلیغ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ایسے جو لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انجام ذکر کیا ہے نا کہ قیامت کے دن ان کینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہوگا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو عالم ہوں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، خود نیکی نہیں کریں گے، برائی سے روکیں گے لیکن خود یہ لوگ برائی سے رکیں گے نہیں۔ تو بہرحال یہ زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود جس چیز کا داعی ہو پھر وہ خود بھی اس برے فعل میں ملوث ہو، تو یہ بہرحال ایک زیادہ غلط کام ہے۔
اللہ رب العالمین مجھے آپ کو صحیح بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔